أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 4 آیت ہے۔ اس سے قبل قوم بنی اسرائیل کے احوال بیان ہو رہے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے ایک پیشین گوئی کے طور پر انہی کی کتابوں میں یہ بات پہلے سے درج کر دی تھی، چاہے وہ توریت ہو یا دیگر انبیاء سابقین کے جو صحیفے ہیں اس میں، کہ قوم بنی اسرائیل 2 مرتبہ زمین میں زبردست فساد مچائے گی، گناہوں میں ڈوب جائیں گی اور ظلم و جور اور زبردستی ایک دوسرے کے اوپر کریں گے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بات بتا دی تھی، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ بات آ رہی تھی کہ وَآتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا۔ ہم نے کتاب دی موسیٰ کو جو سراسر ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، راہ ہدایت تھی، ہدایت کا ذریعہ تھا، اس کو بنایا تھا ہم نے، اور کہا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل اور کارساز نہیں بنانا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی تھی کہ شریعت تم کو جو طریقہ دیا گیا ہے، جو احکامات الہیہ تم کو سمجھا دیے گئے ہیں، تم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس کی اطاعت اور اتباع لازمی ہے، اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو پھر تمہاری سزا یہ ہوگی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے، 2 مرتبہ تم ایسا کرو گے، یہ کہا گیا۔ اس کے تعلق سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عظیم القدر مسجد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی ممتاز اور عظیم مسجد ہے، اور اس کی تعمیر، اس گھر کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے کی، اور اس کو سونے چاندی سے بنایا، اور اس میں ہیرے جواہرات مزین کیے، یاقوت اور زمرد اس میں لگائے گئے۔ یہ سب کام اس وقت ہوا جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی تعمیر کرا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات کو تابع کر دیا۔ جنات ان کے لیے کام کیا کرتے تھے، اور وہ ساری چیزیں، سونا چاندی جواہرات، یہ سب چیزیں ان کے لیے لا لا کر جمع کرتے اور مسجد کی تعمیر کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو جنات کام کرتے تھے مختلف انداز میں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کیا تھا، اس کا تفصیلی تذکرہ سورہ سبا 22ویں پارے میں آئے گا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے جواب میں، سوال کے جواب میں یہ فرما دیا۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر اب تو بیت المقدس میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ سونا چاندی، وہ ہیرے جواہرات کہاں گئے، اور کس نے ان کو نکال لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فساد مچا اور گناہوں میں ڈوب گئے، وہ لوگ بدعمالیاں ان کی جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے، اور انبیاء علیہ السلام کی نہ صرف تکذیب کی بلکہ ان کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظالم جابر بادشاہوں کو مسلط کیا۔ تو سب سے پہلا واقعہ یہ ہوا کہ بخت نصر
جو بابل کا بادشاہ تھا، جو بت پرست تھا اور انتہائی بد عمل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس نے کشت خون کیا، خوب غارت گری مچائی اور سارے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا، جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ اسی پیشن گوئی کے مطابق ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں یہ بات واضح فرما دی تھی کہ تم 2 مرتبہ عظیم فساد برپا کرو گے زمین میں اور زبردست سرکشی کریں گے، جس کی وجہ سے تباہی سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا، بابل کا بادشاہ بخت نصر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا ان لوگوں کے اوپر۔ وہ 5588 قبل مسیح کی بات تھی، 588 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سے 588 سال قبل کی بات تھی۔ اس نے سلطنت یہود پر جو حملہ کیا تھا، اس نے یہود کے مرکز یروشلم کو پوری طرح تباہ کر دیا، یہاں تک کہ مقدس مسجد کو بھی ڈھا دیا، ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا، بے شمار عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا، اور پھر اس میں جو کچھ بھی سونا چاندی اور جواہرات لگے ہوئے تھے اس کو نکالا اور سواریوں پر لاد کر اپنے ملک بابل لے کر چلے گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کی جو عورتیں اور بچے تھے ان کو قید کر کے قیدی بنا کر لے گیا۔ اس طریقے سے اس نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی، ان کو تکلیف پہنچائی اور ان سے کام لیا۔ ایک عرصے تک، لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 45-50 سال تک اس نے ان کے اوپر حکومت کی، ان کو غلام بنا کر رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا اس میں کہ 2 مرتبہ تم فساد کرو گے، یہ پہلی جو ہے پیشن گوئی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَعْثٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ پھر جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو ہم نے تم پر ایسے بندے مسلط کر دیے جو بڑے زوراور تھے، وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑے اور وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ۔ پہلا وعدے کا وقت آیا، جو فساد سے بھر گئے تھے، وہ لوگ گناہوں میں ڈوب گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کا وقت آیا اور اس نے وہ ظالم بادشاہ کو ان کے سروں پر مسلط کر دیا۔ اس نے خوب قتل و غارت گیری کی، ان کو غلام بنایا، ان کو قتل کیا اور ان کے مسجد کے سارے ساز و سامان، سونا چاندی و جواہرات سب لے کر اپنے ملک میں لے جا کر رکھ لیا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ پھر ہم نے ان کے مقابلے میں تم کو غلبہ دیا اور مال و اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ یہ تو ایک پہلا وعدہ تھا جو وعدے کے مطابق ان کے ساتھ ہوا اور ان کو سخت ترین سزا دی گئی ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ پھر وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوئے، یعنی زبردست سزا جو بنی اسرائیل کو اجتماعی بگاڑ کے موقع پر دی، کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی قوم میں بگاڑ عام ہو جاتا ہے تو وہ سرکش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے اس کے دشمنوں اور ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ عذاب الہی کی یہ بڑی دردناک شکل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بابل میں اسیری کے دوران اصلاح کی دعوتیں ہوتی رہی، اب غلام بنا کر رکھا گیا، ان پر ظلم و زور توڑتا گیا اور ان سے کام لیتا تھا اور ان کی ساری آزادی چھین لی گئی تھی۔ اب ان کے درمیان جو ہے اصلاح کی باتیں ہو رہی تھی، وہ دعوتیں اٹھ رہی تھی اور رفتہ رفتہ وہ خدا کی طرف رجوع ہونے لگے اور آخر رحمت الہی ان پر لوٹ آئی اور ان کو بابل کی اسیری سے نجات ملی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ فارس، ایران جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک بادشاہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابل کھڑا کر دیا، اس بابل کے بادشاہ کے مقابل بخت نصر کی۔ وہ تقریباً 539 قبل مسیح کی بات تھی، یعنی وہ واقعہ کے ہونے کے بعد سے 50 سال کے قریب جو ہے اس نے خوب ظلم کیا ان لوگوں کے اوپر۔ جب پھر سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے بادشاہ کو اس کی مخالفت میں کھڑا کر دیا، کیونکہ یہ لوگ اب اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو رہے تھے،
معافی مانگ رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، جیسا کہ یہ آیت میں فرما دیا گیا کہ تم اگر پھر سے لوٹ جاؤ گے، اپنی اصلاح کر لو گے، تو پھر تمہارے مقابلے کے لیے ہم دوسروں کو جو ہے غلبہ عطا کریں گے، اور تم کو اپنی مال اور اولاد اور دیگر چیزوں سے پھر سے جو ہے نواز دیں گے، جو کچھ تم سے لیا گیا تھا واپس تم کو دے دیا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہوا کہ بابل کو فتح کیا گیا۔ وہ فارس کا جو بادشاہ تھا، اس نے سائرس جس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کے بعد یہود پر یروشلم جانے اور وہاں خدا کا گھر تعمیر کرنے کی اجازت اس نے ان کو دے دی، اور وہ سارے ساز و سامان جو بابل کے بادشاہ نے اس سے پہلے لوٹ کر لا کر اپنے ملک میں جمع کیا تھا، وہ سب ان کے حوالے کیا۔ وہ پھر سے جو ہے ان کو لے جا کر بیت المقدس میں لگا دیا گیا، اس کی تعمیر مکمل کی۔ عزیر علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات کی تشریح و توضیح کی، اس میں حیات تازہ پیدا ہو گئی، اور خلاف شرع باتوں کو چھوڑ کر شریعت خداوندی کی طرف وہ لوٹ آئے، اس کی پیروی کرنے پر آمدہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر لوٹ آئی، اور اس لیے ہر طرح کے حالات سازگار ہوتے چلے گئے، اور پھر مال کی فراوانی، اولاد، اور ان کو لاؤ لشکر، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان سے جو یعنی چھوٹ گیا تھا، لوٹ لیا گیا تھا، وہ سب ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ دراصل اس سنت الہی کا اعلان ہے، جو قوم بھی کتاب الہی کی حامل ہو، اس کا اجتماعی کردار اگر اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں، اور دنیا میں ان کو عزت اور سرفرازی حاصل ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا اجتماعی کردار بگڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں اور اسے ذلت کا مزہ چکاتے ہیں۔ اب دوسرا بگاڑ کا موقع آیا، اس میں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے ہی لیے کی، اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنے ہی لیے کی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم جو ہے اچھے ہو گئے، اپنی اصلاح کر لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے، نافرمانیوں سے باز آ گئے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں ہم نے تم کو جو ہے فائدہ دیا۔ اور اگر پھر تم برائی کی، یعنی جیسا کہ پہلے کی تھی، تو پھر وہ تو تمہارے لیے نقصان ہی کا باعث ہوگا۔ وَإِنْ أَسَعْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر زوراور بندے تمہارے خلاف اٹھائے تھا کہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور اسی طرح مسجد میں گھس پڑیں جس طرح پہلی مرتبہ گھس پڑے تھے، اور جس چیز پر ان کا بس چلے تباہ کر کے رکھ دے۔ یہ دوسرا وعدے کا وقت آیا۔ پہلا وعدہ پورا ہوا جب انہوں نے فساد مچایا، خوب جو ہے ظلم و زیادتی کی اپنے لوگوں پر، ایک دوسرے کے اوپر، گناہوں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کی، ظالم بادشاہ کو مسلط کیا، کئی سالوں تک ان کو جو ہے وہ غلام بنا کر رہا، اسیری کا دور چلتا رہا، سب کچھ ان کا لوٹ لیا گیا۔ پھر سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے رجوع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ لوٹا دیا، لیکن پھر وہی حال، پھر وہی چال، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے، پھر سے ویسی ہی حرکتیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے دوسرے بگاڑ کا وقت تھا، جو اس کے نتیجے میں رونما ہونے والی دوسری بڑی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بگاڑ پہلے سے بھی زیادہ شدید تھا، اور دین محض ظاہر داری کا نام ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کو اصلاح کی جانب مائل کرنے اور ان میں دین کی اصل روح پھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ دو جو واقعات ہوں گے تو اس کے تعلق سے روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ پہلی بار تم یعنی شریعت موسوی کی مخالفت کرو گے، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس کی مخالفت، دوسری بار تم شریعت عیسوی کی مخالفت کرو گے۔ اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ لتفسدن سے مراد اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اس کو پامال کرو گے، اس کو ضائع کرو گے، اور لتعلن جو فرمایا اس میں حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہے اس کو تم ضائع کرو گے۔ تو یہی کام انہوں نے کیا، پہلی بار بھی کیا اور دوسری بار بھی بڑی شدید انداز میں کیا، اور دین کو محض نام نمود اور رسم بنا کر رکھ دیا، جیسا کہ آج مسلمانوں کا حال ہے۔ اتنی بدقسمتی ہے کہ دین ایک نام کی حد تک رہ گیا ہے، انہیں کچھ کام کر لیا اور یہ ظاہر کر دیا کہ بس ہم بھی مسلمان ہیں۔ بالکل ویسے ہی حالت وہ لوگوں کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ آج امت محمدیہ جو ہے اپنی اصلاح کریں، یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو اصلاح کی جانب مائل کرنے اور ان کو دین میں
دین کی اصل روح ان میں پھونکنے کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو نبی بنا کر ان کے اندر مبعوث فرمایا۔ مگر اس وقت کے یہودی حکمران نے ایک رقاصہ کی فرمائش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے اس رقاصہ کے پیروں میں ڈال دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں یہود نے کوئی کسر نہیں اٹھا کر چھوڑی تھی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پر ہو گئے تھے۔ یہ یہود کا دوسرا فساد عظیم تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا تھا۔ یہ اس وقت تھا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، یحییٰ علیہ السلام تشریف لا چکے تھے، اور عیسوی جو شریعت تھی وہ نافذ ہو رہی تھی، لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، شدید فساد مچا رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے سزا دی۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ دوسرے فساد عظیم کی سزا یہود کو اس طرح ملی کہ اب 70 عیسوی میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تھا اس وقت۔ اس کے بعد پھر جو ہے شدید فساد مچاتے رہے یہ لوگ، یعنی دین کا مذاق بناتے رہے اور اس کو ایک رسمی طور پر جو ہے لے لیا تھا، اور اس کی سارے احکامات کو جو ہے پس و پش ڈال دیا تھا۔ تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست ظالم بادشاہ کو پھر سے مسلط کیا 70 عیسوی میں، جس کا نام تھا ٹیٹس رومی۔ روم سلطنت روم کا جو ہے شاہ تھا، وہ بادشاہ تھا۔ اس نے بیت المقدس پر زبردست حملہ کیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، مسجد ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس حادثے میں ان کے شیرازے کو بکھیر دیا اور مختلف ملکوں میں منتشر ہو کر وہاں سے وہ منتشر ہونا شروع ہوئے۔ اس وقت سے ان کی زوال کا جو ہے داستان شروع ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ اور زبردست لڑنے بھیڑنے والے لوگوں کو جو ہے ان کے اوپر مسلط کیا، یا فرما دیا گیا، جو ان کے چہرے بگاڑ دیے، ان کو تباہ و تارات کر دیے، ان کے ہزاروں لوگوں کو قتل و غارت گری مچائے ان کے اندر اور فساد مچایا، ان کی مسجد میں داخل ہو گئے اور اس ہیکل سلیمانی کو تباہ و برباد کر دیا۔ کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تدبیرا، بالکل اسی طرح جیسے پہلی مرتبہ جو ہے جو لوگ ان کے پاس آئے تھے وہ گھس پڑے تھے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اور آئندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر تم آئندہ بھی ایسا ہی کرو گے جیسا پہلے کیے ہیں تو ہم بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کریں گے، یہ ضابطہ تمہارے لیے ہے۔ اور انہوں نے پھر سے سرکشی کی، اور شریعت محمدیہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، قرآن کا نزول ہوا، تو پھر سے مخالفت شروع کی۔ انشاءاللہ اس پر کل تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی